ہیں مر جائیں گے، ان کی باتیں مان کر میری نہیں مانتے۔ استجیبوا للہ، اللہ کی مانو منموہن کی، جس سے پیارا اور جس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں۔ اور چار جو ہے نا سمجھیں حرف جار، یہ آدمی یاد رکھے دین سارا سمجھا۔ سورہ فاتحہ کے ابتدا بھی جو ہے نا وقت نہیں، ورنہ وہ بھی یہ من کا وابے کا ولا کا ویلیک، یہ چار ہے کہ اللہ جس کو کچھ ملتا ہے نا میں ہوں یا کوئی، من کا کوئی نہیں دیتا، صرف تجھ سے ملتا، مبدا تو ہے، جہاں بھی کوئی چیز آ رہی ہے تیری طرف سے آ رہی، باقی کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں، دینا کیا تھا، تو ہمیشہ سے، اس لیے کسی کو بھی کچھ ملتا من کا تجھ سے ملتا، اور ملنے کے بعد اگر کیا وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی محتاج نہیں رہی۔ یہ میرے بنا دیا بڑائی نے پتہ نہیں زندہ قائم، اس طرح بھی نہیں کائنات کہ اللہ نے بنا دی چیزیں اب اپنے سہارے چل رہی ہے، یہ بھی دہریت الکفر ہے۔ بیکار ہر شے تیرے سہارے قائم ہے، ایک لمحہ کے لیے تو نظر ہٹا لے اسی کو موت کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جائے گی ہر شے، رہ ہی نہیں سکتی۔ بیکار تیری مشیت اور تیرے حکم سے وہ قائم ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بس ہے تو اب تیرا اس پر کنٹرول نہیں، کوئی اس پر تصرف نہیں، ولا کا اب بھی ہر شے تیرے قابو میں ہے، بالکل اس کے بعد تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں پیشانی کے، جس طرح چاہے گا رکھے گا، کوئی چیز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، جاندار ہو یا بے جان، ان سب پر تیرا تصرف، حکم تیرا چل رہا، وائلیک، اور آخر میں بھی سب کچھ تیری طرف لوٹ جائے گا، کوئی نہیں رہے گا مالک، ہم سے بھی ساری چیزیں چھن جائیں گی، آنکھیں جاتی رہیں گی، دماغ جاتے رہیں گے، ساری زندگی واپس من کا وابے کا ولا کا ویلا۔ تو ایسا ہو آدمی اس سے آنکھیں چڑھائے اور اس سے پیار نہ کرے اور اس کی بات نہ مانے، اب اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بے دینی کو ظلم عظیم کہا کہ تم ظلم کرنے پر بھی آئے تو اس کے ساتھ ظلم کیا جس کا سارا جہان تھا، اس کا حق مارا اور چھین کر ان کو دے دیا جو اس کے عاجز بندے تھے، مرنے والے رفانی۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی بات مانو، جو کہے نہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں وہ رب العالمین ہے، ہر ضرورت کی چیز پیدا کی ہے۔ اللہ پاک فرمایا آتاکم من کل ما سألتموہ، جو چیز تم نے مانگی ہے میں نے دے دی۔ ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب بھی ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ یہ مانگی کو دے، یہ وہ مانگنا نہیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں، یہ مانگنا کہ ہر شے نے جو اپنی ضرورت کا اپنے زبان حال سے مطابقہ کیا کہ مجھے یہ چاہیے، پتھر کو، ہوا کو، جس شے نے جو مانگا کہ مجھ کو اگر بنا رہا اور مجھ سے کام نہ تو مجھ کو پھر وسائل دے نا، وہ چیزیں مجھ میں رکھ، خصوصیات جو میں اپنے کام میں ان سے کام لوں۔ اللہ نے ہر شے کو وہ چیز دے دی، جو چیز جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے نا، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، ہر چیز کو وہ چیز دی ہے جو درکار، انسان کو بھی دی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہر شے کی ضرورت کا میں نے اہتمام کیا، مگر کیا ایسے ہے کہ خود کفیل نہیں کسی چیز کو بنائی، یہ سوچنے کی بات۔ دوائیاں چاہیے تھیں، ڈاکٹر بنائے، مگر ہر آدمی خود نہیں ڈاکٹر کہ وہ آپ ہی اپنا علاج کر لے، ضرورت ہے پوری ہوئی مگر ادھر جانا پڑے گا۔ اسی طرح قانون کی ضرورت ہے، قانون دان ہے، مسائل سے سارے لوگ واقف نہیں ہو سکتے، ساری دنیا معتد اور عالم نہیں ہو سکتی، علماء ہیں ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں، یعنی دکانوں سے جا کر سو دیکھ لیے، سامان سارے ضرورت کے سپلائی ہو رہے ہیں مگر وہ مختلف ایجنسیوں کے ذریعہ۔ اسی طرح جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ اللہ کی بات ماننی ہے، باقی ٹھیک ہے اس سے بڑا کوئی ہمارا آقا نہیں، مالک نہیں، مگر اس کی مرضی کہاں سے معلوم ہے؟ کون بتائے کہ وہ کس شے کو پسند کرتا ہے، کس شے سے ناراض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح معلومات کہاں سے؟ کہا انتظام اس کا بھی کیا، اگر نہ ہوتا ربوبیت ناقص ہوتی، مارج پیدا نہ ہوتے، دوسری چیزوں والے نہ تم تو کہتے کہ اللہ نے کیا بنایا یار کہ ہماری یہ ضرورتیں نہیں، فرمایا ہدایت کی ضرورت بھی پوری کی ہے، انا علینا للہدیٰ، جیسے اور ضرورتیں پوری کی ہیں، یہ بھی میری ذمہ داری تھی کہ تمہیں راستہ بتاؤں کہ دنیا میں اس طرح رہو، مگر اس کے لیے بھی ہر شخص خود کفیل نہیں کہ سارے اپنی اپنی جگہ سمجھیں، اس کے لیے بھی ایک خاص گروہ ہے اسپیشلسٹوں کا جو رسول اور نبی ادھر چلے، یہ ضرورت پوری ہوگی۔ باقی جو جہاں تم گھومو گے نا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دانشوروں کے پاس کچھ نہیں، وہ خود اگر اپنی حقیقت جانتے ہوں گے صاف کہہ دیں کہ اللہ کے بندے وہ ہمارے پاس ظن و تخمین ہے، گویڑ ہے، اندازے ہیں، ہمیں سمجھ ایسا ہماری سمجھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حق ہے، ہم خود اس بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتے، ہمارے ساتھی دوسری رائے بھی رکھتے ہیں، مگر ایک گروہ ایسا جو یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس ظن ہے، گمان ہے، حق، وہ کہے گا حق ہے،
بالکل جو فیکٹ ہے نا، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم علیہ السلام تک بالکل ایک ہی گواہی دے رہے ہیں۔ علاقے جدے ہوں گے، زبانیں جدی ہوں گی، ملاقات نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے ملے نہیں، مگر بات حق 2 اور 2 4 ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو فرمایا لوگوں ایمان لائو تو اللہ کی بات مانو، اور اللہ کی بات کہاں سے ملے گی؟ والے رسول، رسول کی بات۔ اللہ آپ نہیں آئے گا، یہ تو دنیا کے بادشاہ نہیں کرتے جو حقیر ردنا ہے کہ گھر گھر پھریں لوگوں کو نوٹس دیتے پھریں، ان کے ہرکاریں، ان کے ماتحت لوگ ہیں جو تمہیں اطلاع دیتے ہیں، تو اللہ خود چل کر تمہارے پاس آئے بتانے کے لیے۔ اس نے برگزیدہ ہستیاں چنی ہیں، رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا دامن پکڑو۔ ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے ادارہ بنا دیا ہے، اور اگر کوئی شخص دوائی چاہتا مگر وہ کہے میں ہسپتال نہیں جانا، مرے پھر بیمار ہو کر، شکایت اللہ کی نہیں کر سکا تو خود نادان ہے۔ جو لوگ تھے اس کام کے لیے کیوں نہیں ان کے پاس جاتا؟ تو رسول کو جو نہیں مانتا نالائق، اگر وہ بھٹکتا ہے دنیا میں بھی ذلت کی زندگی اور یہ جہنم بنا دیتا ہے سارے جہان کو، اسی لیے کہ وہ اس آدمی کے پاس نہیں گیا جو اللہ کی طرف سے رحمت۔ تو رسول کی ضرورت دنیا کے لیے اس سے زیادہ ہے جتنی انسانی بدن کے لیے آکسیجن کی۔ خدا کی قسم آکسیجن کے بغیر شاید آدمی زندہ، جو نبی سے جیسے ابن قیم فرمایا ایک لمحہ کے لیے رسول آنکھوں سے اوجھل ہوا نا، فسد قلبوں کا، اسی وقت تیرا دل تباہ ہو جائے گا اور تو بدماش بن جائے گا، کوئی طاقت نہیں، تو بوش ہوتے ہوئے حرام زادہ ہوگا، ڈاکو ہوگا دنیا کا بڑا، سارا علم و فضل جو برباد۔ تو رسول جو ہے وہ انسان کے لیے حیات سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اذا دعاکم، جب رسول بلائے، اب کس چیز کے لیے بلاتا؟ یہ دین کی وضاحت کرتی۔ اب کوئی آدمی جو سمجھدار ہے، حالات سے واقف ہے، بے خبر نہیں کہ دنیا دوزخ بنی ہے، کہیں چین نہیں، کہیں روشنی نہیں آ رہی، جدھر نظر دوڑاتے ہیں یہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہوا پھٹ جائے، ایک بم چل گیا دنیا تباہ ہو جائے گی، تباہی کے کنارے کھڑی۔ اللہ کہتا ہے رسول کیا کرتا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، رسول تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ حالانکہ زندہ تو ہم چل پھرتے نا کہ ہمارے پاس تو محل ہیں، جہاز ہیں، ہم سے زیادہ کون سے فرما، یہ زندہ نہیں ہیں، جو ایمان جن کے پاس نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، یہ چلتی پھرتی مردہ لاشیں، ان کو کوئی زندہ نہ کہو، یہ مرے ہوئے، اوامن کان میتا، مرے، بیکار ہے انسانیت کے لیے، نقصان دہ ہیں، بدبودار لاشیں۔ زندہ صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات فرمایا، رسول جو تعلیم دیتا ہے وہ زندگی بخش، اس سے لوگوں کو زندگی نصیب ہوگی، مرے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دہریہ تھا نیاز فتح پوری، اپنے علم پر نازاں تھا، بکواس کرتا رہتا تھا، تو ہم اکٹھے ہوئے لکھنؤ میں ایک مرتبہ، تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ نیاز صاحب لکھنؤ شہر کا کیا حال ہوگا، مہنگائی اور چیزوں میں ملاوٹ اور جھوٹ اور عدالتوں میں رشوت، اور وہ بھی جانتا تھا، بہت زیادہ جانتا تھا۔ اس نے کہا مولانا آپ کو کیا پتا، آپ حجروں میں کام بہت خراب ہے، حد سے گزری۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کا، نیاز صاحب آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت مدرسوں کچھ ساتھی ملیں، اور یہ لکھنؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کہنے لگا مولانا آپ پاگل ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اب مولانا نے کہا کہ نیاز صاحب آپ تاریخ سے ماشاءاللہ واقف ہیں، عرب جو تھے 13-14 سال پہلے وہ کیسے تھے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، جانوروں سے بدتر، اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے۔ کہا ٹھیک ہوئے، موضوعوں کا منکر تھا نا قرآن میں، جہاں موضوعات تعویل کر رہی بے دین نے، ہاں کہنا ہے باقی یہ تو تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا بدل گئی، بہت لوگ جو تھے نا فرشتوں سے بہتر ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جس شخص نے یہ کام کیا اس کے پاس کوئی وسائل و ذرائع، کوئی پڑھا لکھا، کوئی آپ کی طرح ہو صحافی، کوئی نہیں، امید ہے۔ کہنے لگے آپ مان رہے ہیں کہ میں آپ اور سارے علم والے مل کر لکھنؤ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ تو ایک امی نے جب اس سے زیادہ بگڑے لوگ ٹھیک کر دیے، جو دوسروں سے نہیں کام آپ کہتے ہو سکتا، تو معجزہ کس کو کہتے؟ جس سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، ہار جائیں، وہ کر دے، یہ معجزہ۔ شرمندہ ہوا۔ تو رسول کرتا ہے لما یحییکم، ایسی دعوت دیتا جو قبول کر لے اور وہ جام شفا پی لے، صرف ہماری طرح تلاوت نہ قرآن کی کرتا رہے، عمل کرے، زندہ ہو جائے، بالکل زندہ ہو جاتا، ورنہ انسان مردہ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب عبد الملک بن مروان نے اپنے چچا کے لڑکے عمر بن سعید سے، وہ بھی خلافت کا مدعی ہو گئے، خلافت بن گئی نا مذاق، ادھر یہ ادھر چچا کا بیٹا، پھر لڑائی ہوئی، اس نے امان دے دی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی نقصان نہیں، محل میں بلا لیا، محل میں آتے ہی اسی وقت گرفتار کر کے چھری سے ذبح کیا، اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کیا، واضح سے پھر گیا۔ پہلی غداری جو مسلمان خلیفہ نے کی،
اب ایک بدوی ملنے کے لیے آیا تو عبد الملک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ سناؤ عبد الملک کے بارے میں تمہارا کیا ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ تو مجھے سے ہی مر چکا۔ بدوی نے کہا کہ عبد الملک تو مر چکا۔ اس نے کہا میں تو تیرے پاس نہیں۔ اس نے کہا جس دن اس نے عمر بن سعید کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پھر گیا تھا اور دھوکے سے کہا اس دن سے مر گیا، عبد الملک نہیں رہا، اب ایک لاش ہے جو چل پھر رہی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آدمی میں دین نہیں، شرافت میں نہیں، کوئی کردار نہیں، تو کیا ہے، مرا ہوا، زندہ نہیں۔ تو فرمایا رسول کی مانو، رسول تمہیں اس شے کی طرف بلاتا جو صحیح معنوں میں زندہ کر دے۔ پھر جو لوگ چلتے پھرتے نا، دکان پر بیٹھا تاجر بھی زندہ ہے، عدالت میں بیٹھا جج زندہ ہے، ان میں وہ کردار ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ یہ بہت بڑی دھمکی دی، اس میں ہم آ گئے ہیں نا کہ سن لو، اگر نوبت یہی رہی نا تم ڈھیٹ بن گئے کہ قرآن سنایا جاتا رہا، یہ آواز بلند ہوتی رہی، مان لو کرو یہ کام، مگر تم نے نہیں کیا، سنی انسنی کر دی، یہ عادت بنا لی کہ بات سنیں عمل نہیں، تو نتیجہ کیا پھر ہوگا؟ قانون خداوندی کہ یاد رکھو ایسا وقت آتا کہ اللہ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا، رکاوٹ بن جاتا۔ کیا اللہ حائل ہو جاتا؟ یہ وہ قانون ہے جس کو دوسری جگہ فرمایا دلوں پر مہر لگ جاتا، اللہ تعالیٰ پھر بالکل سیل کر دیتا، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی، توبہ ہی نہیں کر سکتا، نہ وہ باز آ سکتا۔ اس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وقت تھا کہ اگر برائی کر رہا تھا باز آ جاتا، لوٹ آتا، تو فاصلہ ابھی تھوڑا ہی تھا، زیادہ دور نہیں گیا تھا، آ سکتا تھا۔ مگر جب بہت دور نکل گیا، ظلالم بعید، عادی ہو گیا جرائم کا، اور اللہ کا کلام بھی اس کے لیے بے اثر ہو گیا، تو پھر یہ نوبت آتی ہے کہ دل جو ہے نا پھر وہ نیکی چاہ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جاتا، یعنی اللہ کا قانون یہ سزا دیتا۔ اور حضور علیہ السلام نے اب بڑے اچھے طریقہ سمجھایا، جب تم گناہ کرتے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا، اگر توبہ کر لو صاف ہو جاتا، اگر پھر کرو سیاہی پھیل